لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن کریم کا، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 73 آیت ہے۔ اس میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے اور آج یہ تقریر اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ کہتا ہے کہ جنہیں ہم نے امام بنایا، جنہیں ہم نے رہبر بنایا، جنہیں ہم نے ہادی بنایا، جنہیں ہم نے رہنما بنایا، ان کی کوالٹی، ان کی صفت، ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہدونا بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کے اوپر وحی نازل کی ہے عمل خیر کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی ایک خصوصیت، ایک صفت، ایک عظمت، ایک فضیلت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی گزرے ہوئے وقت میں بھی، کبھی پاسٹ میں، کبھی ماضی کے وقت میں کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ جب بھی عبادت کی، جب بھی سر جھکا، وہ فقط کانو لنا عابدین، وہ فقط ہمارے عبادت گزار رہے۔ یعنی اللہ جنہیں ہادی بنا رہا ہے، اللہ جنہیں رہبر بنا رہا ہے، اللہ جنہیں گائیڈ بنا رہا ہے، بنا کے بھیج رہا ہے، ان کی یہ صفتیں ہیں کہ وہ فقط اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کسی اور کے سامنے ان کا سر کبھی نہیں جھکا۔ وہ جو کچھ بھی ہمیں پہنچاتے ہیں، جو ہمیں سکھاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ان کا خود کا نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں، اچھا یہ آپ نے دیکھا قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اس وقت تک کچھ بولتا ہی نہیں جب تک ہماری وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو جنہیں اللہ رہبر بنا کے بھیج رہا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، فعل خیر کی ان کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں، دیکھیں نماز سب پڑھتے ہیں، کون ایسا اہل بیت کا ایسا چاہنے والا ہے جو بے نمازی ہو؟ نماز سب پڑھتے ہیں، سب نماز پڑھنے والے ہیں، مگر اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ بات کر رہا ہے کہ نماز قائم کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قائم کرنے میں اور پڑھنے میں کچھ تو فرق ہے۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز سب پڑھتے ہیں، نماز سب قائم کرتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ کمال اذان گرامی یہ ہے کہ نماز ہم سب پڑھتے ہیں، مگر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ایئر کنڈیشن مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بند کمروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ جنہیں اللہ رہبر بنا کے بھیج رہا ہے، جنہیں اللہ ہادی بنا کے بھیج رہا ہے، وہ برستے ہوئے تیروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں بند کمروں میں، ایئر کنڈیشن مسجدوں میں، وہ نماز پڑھتے ہیں، یا میں یہ کہوں وہ نماز قائم کرتے ہیں برستے ہوئے تیروں میں، وہ نماز قائم کرتے ہیں زیر خنجر، چلتے ہوئے خنجر کے نیچے وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہنوں میں بات ہو، مولا جنگ صفین، اور جنگ صفین قیامت کی جنگ ہے، بڑی لمبی چلنے والی جنگ،
رن کا عالم ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، اور اسی مقام پہ علی نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھانے کے بعد نماز شروع کی۔ ابن عباس نے آگے کہا مولا ایسے وقت میں نماز، ایسے تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، جنگ جاری ہے، ایسے وقت میں نماز؟ فرمایا ابن عباس ہم اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ہم اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ کربلا میں برستے ہوئے تیر ہے، چلتی ہوئی تلواریں ہیں۔ ابو سمامہ نے کہا مولا حسین وقت نماز آ گیا۔ حسین نے مصلی بچھایا اور نماز شروع۔ اچھا دیکھیے حسین نے نماز، آپ کے اب یہ تاریخ بھی ہے اور اب تو ویڈیو کلپ بھی بن گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حسین نماز پڑھا رہے تھے اور مسلمان تیر برسا رہے تھے۔ میں نے مسلمان کہا ہے، کیوں میں نے مسلمان کہا ہے؟ کہ وہ اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ حسین نماز پڑھا رہے تھے اور مسلمان تیر برسا رہے تھے۔ حسین چاہتے تو خیمے میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، حسین چاہتے تو خیمے کے اندر نماز قائم کر سکتے تھے، مگر حسین نے وہی میدان کربلا میں مصلی بچھایا اور وہی مصلی بچھایا، وہی نماز شروع کی، تیر برستے رہے، حسین نماز ادا کرتے رہے، تاکہ دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ علی نے برستے ہوئے تیروں میں نماز قائم کی ہے، حسین نے برستے ہوئے تیروں میں نماز قائم کی ہے۔ تو جو علی والا ہوگا وہ نماز کا پابند ہوگا، جو حسین والا ہوگا وہ نماز کا پابند ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یا سلامت رہیے، سلامت رہیے، یا اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جو علی والا ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، جو حسین والا ہوگا، جو عزادار ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے حکم کہا کہ ہم نے وہی نازل کی ہے نماز قائم کرنے کی۔ ایک سلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد۔ ہم نماز بند کمروں میں پڑھتے ہیں، اہل بیت برستے ہوئے تیروں میں نماز پڑھتے ہیں، اہل بیت زیر خنجر نماز پڑھتے ہیں۔ حسین کا سجدہ شمر خنجر چلا رہا تھا اور حسین کے لبوں پہ سبحان رب العلی و بحمدہ۔ تو جو اہل بیت جو واقعی اہل بیت والا ہے وہ کبھی مسجدوں سے دور نہیں ہوگا، جو اہل بیت والا ہے وہ کبھی نمازوں سے دور نہیں ہوگا، اس کی نماز وقت یعنی دیر بھی نہیں ہوگی، اس کی نماز وقت پہ ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلیکم السلام۔ اچھا سنیے، آپ نے حدیث سنی ہے نا، یہ بھی ہے کہ وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی نماز قبول ہو گئی تو اس کے سارے اعمال قبول ہو گئے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو گئے، ہے نا؟ یہ حدیث ہے اور چوتھے امام کی حدیث ہے۔ یہ شرط یقینی ہے کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد۔ یعنی جتنے بھی اعمال آپ کرتے ہو، وہ چاہے روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، تولا ہو، تبرع ہو، حسنات ہو، خیرات ہو، جتنے بھی اعمال کرتے ہو وہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں نماز کے قبول ہونے پر، کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز رد تو سارے اعمال رد۔ ایک سوال میں آپ سے کر لوں کہ سارے اعمال تو ڈیپینڈ ہوتے ہیں نماز کے قبول ہونے پر، سوال یہ ہے نماز کس شے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ بس سارے اعمال، حدیث ہے سارے اعمال ڈیپینڈ ہے نماز کے، نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور نماز رد تو سارے اعمال رد۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ سارے اعمال ڈیپینڈ ہوتے ہیں نماز قبول ہونے کے لیے، نماز پر، نماز کس شے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ آپ بہت دور نہ جائیں، بہت دور نہ جائیں، مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں امام شافعی، مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں امام شافعی، انہی نے لکھا، دیوان شافعی میں لکھا، وہ لکھا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں واجب قرار دیا۔ من لم یصلی، اہل بیت آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا، اور کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک آپ پہ صلوات نہ پڑھ لے۔ تو سارے اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں نماز کے قبول ہونے پر، اور نماز ڈیپینڈ کرتی ہے محبت اہل بیت پر۔
یار سلامت رہیے آپ، سلامت رہیے. واقعی میں آپ یقین کر میں شان میں نے جب پہلے آیا تب بھی میں نے کہا تھا کہ مرو گرو مجھے سنی جاتی ہے. سلوات پڑھے، اللہ سلامت رکھے آپ کو. یہ جملہ میں آپ کو بہت چیزیں سنا سکتا تھا اہل بیت کی. میں نے آپ کو امام شافعی کا جملہ سنا. یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا ایمان ہے کہ جب تک اہل بیت سے محبت نہ کی جائے نماز قبول نہیں. اور ہمارے سارے اعمال ڈیپینڈ ہے نماز پر. نماز رکی ہوئی ہے اہل بیت کی محبت پر، نماز رکی ہوئی ہے، نماز رکی ہوئی ہے ولایت علی پر. اچھا یہ بھی دیکھیے کہ دیکھیے آنکھوں کی بات اعمال کی ہے، اسی لیے اللہ نے اہل بیت کی محبت کو محبت نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے اہل بیت کی محبت کو رسالت کی اجرت بنا دیا. فقط محبت نہیں ہے. اگر فروع دین میں ہوتی تو آج کا تو بڑے بڑے ملا گھوم رہے ہیں کہتے صاحب ایک چیز چھوٹ گئی تو کیا ہوا. سارے عام ہیں جتنے فروع دین ہیں 10 لکھے ہوئے، 10 نہیں بہت ہیں، 10 لکھے ہوئے ہیں کہ صاحب اگر ایک فروع چھوٹ گیا تو کیا ہوا. سارے تو نہیں کرتے، لیکن تو ایسے ہی محبت اہل بیت اگر چھوٹ گئی تو کیا ہوا. اللہ نے محبت کو محبت رکھا ہی نہیں، اللہ نے رکھا اجرت. اچھا اجرت کیا ہوتی ہے؟ میں مثال دے دوں آپ کو. آپ نے مسجد بنائی اور مسجد بنانے کے بعد ابھی نماز شروع کی، نماز جماعت ہو رہی تھی، کوئی صاحب آ گئے کہ صاحب آپ نے نماز تو پڑھ لی اس مسجد، مولانا صاحب آپ نے نماز پڑھا دی، بڑے خوش ہوئے، اوپننگ کی، آپ نے ریبن کاٹا ہے، کہاں صاحب بڑی عزت ملی ہے کہ صاحب مسجد کی اوپننگ ہوئی ہے. کہ سنیے، جس مسجد میں نماز پڑھا کے آ رہے ہو اس مزدور کی مسجد والوں نے اجرت نہیں دی ہے، نماز ہوگی آپ کی. اگر مسجد بنانے والے کی اجرت نہ دی جائے، مزدوری نہ دی جائے تو نماز نہیں ہوتی. امام بارگاہ کی بات لے لیجیے آپ. اچھا میں اور آسان کروں آپ کے لیے. سب کسی صاحب کا انتقال ہو گیا، چلے صاحب وہ کیونکہ میرے باپ کی بیمار تھے یا میرے ماں کی باپ کی کچھ نماز قضا ہیں، آپ اجرت پہ نماز پڑھوا دیں. آپ نے کسی کو کہا، اس نے نماز پڑھ دی، اور جب اجرت لینے کی بات آئی آپ گھوم گئے. اب اس کو پیسے دیتے ہی نہیں آپ، نماز ہوگی؟ ہو سکتا آپ کہتے ہیں پڑھ تو لی، نہیں پڑھ لی نا، قبول تو وہاں ہونی ہے کہ صاحب نماز ہوگی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اجرت نہیں دی گئی. نماز ہو گئی، نماز پڑھ بھی گئی، صحیح وضو سے پڑھی گئی ہے، اول وقت پڑھی گئی ہے، سنسیریٹی سے پڑھی گئی ہے، خلوص سے پڑھی گئی ہے، مگر تب تک آپ کے ماں باپ تک نہیں، اس مرحوم تک نہیں پہنچے گی جب تک آپ اجرت نہ دے دیں. تو اللہ نے اہل بیت کی محبت کو محبت نہیں رکھا، اجرت بنایا، رسالت کی اجرت بنایا کہ نماز آپ پڑھو گے، روزہ آپ رکھو گے، حج آپ کرو گے، زکات آپ دو گے، خمس آپ نکالو گے، تولا آپ کرو گے، تبرع آپ کرو گے، حسنات آپ کرو گے، خیرات آپ کرو گے، مگر میں قبول اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک دل میں علی کی محبت نہیں آ جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. سارے یا اللہ سلامت رکھے، پروردگار شفا دے انشاءاللہ آپ کو اور سب یا علی کہنے والے کو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اہل بیت کی محبت کو اللہ نے رسالت کی اجرت بنایا ہے. تو کیونکہ بات اچھا نماز کی ہو رہی تھی نا، میں ایک جملہ کہتا ہوں. اچھا نماز ہو رہی تھی، ایک نماز اور بھی ہوئی ہے تاریخ میں. ایک دن رسول مسجد میں تھے، نماز جماعت ہو رہی تھی، اور نماز جماعت ہوتے ہوتے شہزادی فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ کھلا. ایک چھوٹا سا بچہ تو میں نے کہا تھا کائنات کا امام ہے، وہ گھر کا دروازہ کھلا اور حسین چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھے. رسول جیسے ہی سجدے میں پہنچے، اچھا دیکھیے صحابہ کی صفیں تھی، مگر حسین ایسے جا رہے تھے رسول کی طرف جیسے موسیٰ کوہ طور کی طرف جاتے تھے. پہنچے حسین اور جیسے رسول سجدے میں گئے، بچوں کی عادت میں بار بار بچوں کی، مگر حسین بچہ نہیں ہے، وہ تو امام ہے، مگر بچپنے میں، اور حسین جا کے پشت نبی پہ سوار ہو گئے. رسول سجدے میں اور حسین آ کے پشت پیغمبر پہ حسین آ کے بیٹھ گئے. اچھا دیکھیے ہوتا کیا ہے، نماز پڑھتے ہو آپ، گھر میں بھی پڑھتے ہو، مسجدوں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچے ماں باپ کو دیکھ کے وہی جو عمل ماں باپ کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ پہلا مدرسہ بچوں کا ان کے ماں باپ کی گود ہوتی ہے، آغوش. جو آپ سکھا دو گے
جو مدرسہ آپ چلاتے ہو، مدرسہ ہے شاید بنا ہوتا ہے نا آپ کے یہاں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، مگر اصل میں تربیت گھر سے ہوتی ہے. لہذا نماز پڑھتے ہوں گے آپ تو کبھی کبھی بچے آ کے وہ کبھی سجدہ گاہ لے گئے اٹھا کے، کبھی کچھ کیا علیکم السلام، کبھی کچھ کرتے ہیں نا. نماز پڑھ رہے تھے آپ، ایک چھوٹا سا بچہ آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ سجدہ کیسے کریں؟ گھر کا کوئی فرد آیا، اس نے بچے کو اٹھا لیا، یا اگر آپ سجدے میں تھے بچہ آ کے پشت پہ بیٹھ گیا، کوئی آیا اس نے بچے کو اٹھا لیا. یہ ہوتا ہے نا. یہاں کمال ہوا، حسین گھر سے نکلے اور حسین پیغمبر کی پشت پہ آ کے سوار ہو گئے. اللہ کے رسول سجدے میں، حسین پشت پہ. ہونا کیا چاہیے تھا کہ کوئی آتا آ کے بچے کو اٹھا لیتا. اچھا آتا کیسے؟ سب صحابی سجدے میں تھے، مگر ایک آیا، ملا مبین فرنگی محلی لکھنوی، وہ لکھتے ہیں، ان کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اہل سنت سے. وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر پہنچے، اچھا بچہ حسین پیغمبر کی پشت پہ آیا، کون؟ صحابی تو سب نماز میں، صحابی بھی سجدے میں ہے. آئے آسمان سے جبریل، اور جبریل حسین کے قریب آئے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جبریل آ کے حسین کو پشت اٹھائیں گے، الگ کریں گے، پیغمبر سجدے سے اٹھائیں گے. مگر قیامت یہ ہوئی کہ جبریل آئے پیغمبر کے پاس اور حسین کو نہیں اٹھایا. اچھا اس سے پہلے ایک مسئلہ اور بھی ہوا. یہ جو پیغمبر، یہ جو صحابی سجدے میں تھے اور پیغمبر سجدے میں تھے، صحابی نماز میں تھے، پیغمبر نے اپنے سجدے کو طول دینا شروع کی. اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، چاہتے تو پیغمبر اٹھا سکتے تھے ہاتھ سے، مگر اللہ کے رسول بھی سجدے میں رہے اور سبحان رب العلی و بحمدہ پڑھتے رہے. آپ کی یہاں بھی ریسنٹ عالم ہے نا، اگر اتفاق سے ایسا ہو جائے کس دن آپ نماز میں آؤ اور آپ کا ریسنٹ عالم مولانا صاحب 3 بار پڑھاتے ہوں گے، دیکھیں 3 بار سنت ہے، 7 بار کر سکتے ہو آپ، حالانکہ 7 بار کوئی پڑھتا نہیں ہے، کوئی نہیں، مگر 7 بار. اگر 7 سے زیادہ ہوا تو بھائی صاحب آپ بلا لو گے آفس میں مولانا کو کہ مولانا صاحب کمر توڑو گے ہماری، آپ جوان ہو، پیچھے نماز میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، آپ سجدے میں اگر 10 بار سبحان رب العلی و بحمدہ یہ پڑھو گے تو پیچھے والوں کو خیال کرو. اچھا یہ مسئلہ ہے، اب یہ مسئلہ ہے کیا جو انسان نماز پڑھا رہا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ نماز بہت دھیرے نہ پڑھائے، ایسے پڑھائے کہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں انہیں تکلیف نہ ہو. یہ مسئلہ واقعی مسئلہ ہے. تو آپ بلا لو گے پیغمبر، اچھا پیغمبر پڑھتے ہوں گے 1 بار 3 بار 7 بار، آج پیغمبر پڑھا رہے ہیں سبحان رب العلی و بحمدہ، سبحان رب العلی و بحمدہ، سبحان. دیکھیں حسین پشت پہ ہے اور تسبیح پروردگار ہو رہی ہے، پیغمبر تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں سجدے کے. جو پیچھے صحابیوں کی صفیں تھی یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے رسول کو ہوا کیا آج؟ 7 تک بات تھی، سجدے سر اٹھا. اب ہو سکتا ہے کسی صحابی نے سجدے سے سر اٹھایا ہو، اس نے حسین کو دیکھا، اچھا پشت پہ حسین آ گئے، یہ پھر سجدے میں چلا گیا. اچھا سنیے جملہ، ایک قیامت اور بھی تھی. حسین جب بیٹھے تھے تو حسین کا فیس کعبے کی طرف نہیں تھا، صحابیوں کی طرف تھا. ایسے بیٹھے کہ صحابی حسین کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. صحابیوں نے سر اٹھایا، حسین کے چہرے کو دیکھا، پھر سجدے میں چلے گئے. پھر کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، پھر حسین کے چہرے کو دیکھا، پھر سجدے میں چلے گئے. پھر سر اٹھایا، پھر دیکھا. کتنی بار؟ اچھا کتنی بار کہا ہوگا پیغمبر نے؟ جانتے کتنی بار؟ 1 بار، 10 بار، 15؟ پیغمبر نے پورے 72 بار کہا سبحان رب العلی و بحمدہ، سبحان رب العلی و بحمدہ. صحابیوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی یہ آپ جانے. مگر ایک جملہ میں کہہ دوں، یہ جو بار بار سر اٹھا کے حسین کو دیکھتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے، پھر حسین کو دیکھتے تھے، پھر سجدے میں جاتے، تو پہلا سجدہ تو اللہ کے لیے تھا، یہ دوسرا سجدہ کس کے لیے؟ حسین کو دیکھ کے سجدے میں، حسین کو دیکھ رہے تھے، سجدے میں جا رہے تھے. اب ایک فتویٰ میں آپ کو سنا دوں، ہندوستان سے ایک فتویٰ چلا تھا بہت پہلے، ہر محرم میں یہ فتویٰ گردش کرتا ہے کہ صاحب شیعوں کے علم نہ دیکھو، شیعوں کا تعزیہ نہ دیکھو، شیعوں کا ذوالجلال نہ دیکھو، گھوڑا ذوالجلال نہ دیکھو. کیوں؟ کہ صاحب نکاح ٹوٹ جائیں گے، گھوڑا دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائیں گے. ارے اگر نکاح گدھوں سے پڑھواؤ گے تو گھوڑا دیکھ کے تو ٹوٹے گا. صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد. سب علم نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، تعزیہ نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، ذوالجلال نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا. بے وقوف. اچھا یہ صحابی حسین کو دیکھ رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، کیا کسی صحابی کی نماز باطل ہوئی؟ ارے عقل کے اندھو، جب حسین کو دیکھ کے صحابی کی نماز باطل، نماز نہیں ٹوٹتی تو تعزیہ دیکھ کے نکاح کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد.
نکاح اتنا کمزور کیوں ہے کہ گھوڑے کو دیکھ کے ٹوٹ گیا؟ اگر نکاح گدھے پڑھیں گے تو ٹوٹے گا. اور ظاہر سے تو دشمن اہل بیت گدھے سے کم تو نہیں ہوتا نا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. لگا جبریل نازل ہوئے، جبریل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ جبریل آئیں گے اور آنے کے بعد حسین کو پیغمبر کی پشت سے اتاریں گے، اور جبریل کو حق بھی ہے اتارنے کا. کیوں؟ کیونکہ جبریل ہی تو ہے جو حسین کا گہوارہ جھلا رہا ہے. یہ کبھی گھر پہ دربانی کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی آغوش میں لیتے ہیں. تو شاید یہ آئیں، میں نے کہا یہ آئیں گے آگے حسین کو پشت نبی سے اتاریں گے، مگر جبریل آئے، حسین کو کچھ نہیں کہا. مولا مبین فرنگی میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے جبریل آئے اور پیغمبر کے برابر میں بیٹھے، پیغمبر کا زانو دبایا، اپنے دہن کو پیغمبر کے کانوں کے قریب لے گئے، کہا سنیے اللہ کے رسول، اللہ سلام کہتا ہے، اور سلام کے بعد یہ کہتا ہے خبردار اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. تو جملہ کہوں، آگے آگے رضائے حسین ہے، پیچھے پیچھے سجدہ رسالت ہے. دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، صافہ جبہ پہن کے پڑھ لو، لمبا خانجو پہن کے پڑھ لو، مسی لب و لہجے میں پڑھ لو، مگر یاد رکھو سجدہ اس وقت تک قبول ہونے والا نہیں ہے جب تک محبت حسین دل میں نہ ہو. آگے آگے رضائے حسین، حسین کی مرضی، پیچھے سجدہ رسالت. رسول رکے ہوئے ہیں سجدے میں، حسین اترے تو میں سر اٹھاؤں. کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے؟ رسول نبی کی ذات تو سجدے سر اٹھا نہ سکی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صحابی دیکھ رہے ہیں آگے حسین پشت پہ بیٹھے ہوئے، یہ سجدے میں چلے گئے. اچھا صحابیوں نے دیکھا حسین کو، دیکھا نا، یا میں لفظ بدلوں اپنا، صحابیوں نے حسین کی زیارت کی. حسین کو دیکھ رہے تھے، سجدے میں جا رہے تھے. حسین کو دیکھ رہے تھے، سجدے میں جا رہے تھے. شاید اللہ بتانا یہ چاہتا تھا ایسی ہی تو نماز تو میں قبول کرتا ہوں جس میں عبادت میری ہو، زیارت حسین کی ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ اہل بیت کی محبت بڑی عظیم ہے. جملہ سنیے، اچھا میں عرض کروں پھر. ایک دن ایک مومنہ، دیکھ کیا ہے، حسین کربلا گئی مولا کی زیارت کے لیے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، اس زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی ہو سکتا ہے ہو، کہ صاحب عورت بیوی چاہنے والی ہے اہل بیت کی، اور مرد نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، یا شوہر ہے بیوی نہیں ہے. وہ زمانہ، اور ایک بیوی چلی مولا کی زیارت کے لیے کربلا. پہنچی، شوہر نے کہا کہ دیکھ جا تو رہی ہے، یعنی اجازت لی، گئی. مانتا نہیں ہے شوہر اہل بیت کو. یہ پہنچی، زیارت کر رہی تھی مولا حسین. واقعہ بڑا لمبا ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں، مجھے وقت میں اپنی بات تمام کرنی ہے. یہ جب پہنچی، زیارت کر رہی تھی. اب جو اس نے زیارت کر کے مولا کی پیچھے مڑ کے، اچھا یہ جب گئی ہے تو اپنے چھوٹے سے بچے کو، 5 یا 6 برس کا بچہ ہے، اسے ساتھ لے کے گئی ہے مولا کی زیارت کے لیے. جب اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کا بچہ نہیں، بچہ نہیں، غائب ہو گیا، کھو گیا. اس نے دیکھا بچہ نہیں ہے. اب یہ عورت ماں تھی، تڑپی. اس نے جالیوں کو پکڑا، مولا آپ جانتے ہیں میرے شوہر کو، میں کس طریقے سے اس سے پرمیشن یاد لے کے آپ کی زیارت کے لیے آئی ہوں، اور یہاں آئی ہوں زیارت کے لیے، یہی میرا بچہ کھو گیا، واپس جاؤں گی تو میرا شوہر تو قیامت کر دے گا. یہ رو رہی ہے.
حسین کو پکار رہی ہے، گریا کر رہی ہے، کرتے کرتے ایک بار ابھی یہ رو رہی تھی، پکار رہی تھی کہ ایک بار کسی نے روتے روتے کہ کوئی بچہ اس کے قریب میں آیا اور اس نے آ کے اس کے دامن کو پکڑا، اور دامن کو پکڑنے کے بعد آواز دی اماں، یا ماں کہہ کے پکارا. میں نے کہا نا لواقت میں چھوڑ رہا ہوں، ماں کہہ کے پکارا. جیسے مڑ کے دیکھا تو اس کا بچہ کھڑا ہوا تھا. جملہ اب ہے، جیسے اس نے مڑ کے دیکھا اس کا بچہ کھڑا ہوا تھا. اس نے اپنے بچے کو دیکھا اور اچھا ماں تھی، ہونا کیا چاہیے تھا، بچے کو لپٹاتی، پیار کرتی، ہے نا، کھویا ہوا تھا مل گیا، لپٹاتی، پیار کرتی، چومتی، بوسے دیتی. اس نے بچے کو دیکھا، جیسے اس نے کہا ماں، اس نے بچے کو دیکھا، پھر جالیوں کو پکڑا اور پھر رونا شروع کیا. جو لوگ کھڑے ہوئے تھے اس نے کہا اب کیا ہوا؟ ارے تیرا بچہ کھویا تھا، بچہ تو نے حسین سے دعا کی، حسین نے تیرے بچے کو واپس کر دیا، اب رو کیوں رہی ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے، یہ آنسو کیوں بہا رہی ہے؟ رو کیوں رہی ہے؟ گریا کیوں کر رہی ہے؟ آنسو کیوں بہا رہی ہے؟ فرمایا یہ رو رہی ہوں حسین کی محبت میں، رو رہی ہوں حسین کی عقیدت میں. یہ غم کے آنسو نہیں ہے، پھر یہ خوشی کے آنسو ہیں. پوچھا کیوں؟ کہ حسین نے تیرا بچہ تو واپس کر دیا. واپس کر دیا، رو کیوں رہی ہے؟ کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں. پوچھا کیوں؟ کہ کمال یہ ہے بچہ کھویا تو تھا، حسین نے واپس بھی کیا ہے، مگر کمال یہ ہے جب میرا بچہ کھویا تھا تو گونگا تھا، حسین نے واپس کیا تو بولتا ہوا واپس کیا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جو گونگوں کو گویائی عطا کر دے اسے حسین کہتے ہیں. فرمایا بات نماز کی ہو رہی تھی، امام شافعی نے کہ علی اے اہل بیت آپ کی محبت اللہ نے قرآن میں واجب قرار دی ہے، اور اس وقت تک کسی کی نماز قبول نہیں جب تک آپ پہ صلوات نہ پڑھ لے. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی مسئلہ کا فی الناس کا مسئلے قل هو اللہ احد فی القرآن. علی تیری مثال، یا علی مسئلہ کا فی الناس، یا علی مسئلہ کا فی امتی کا مسئلے قل هو اللہ احد فی القرآن. علی تیری مثال انسانوں میں، تیری مثال میری امت میں ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں سورہ توحید قل هو اللہ احد، جیسے قرآن میں سورہ توحید. اور یہ سورہ توحید کیوں؟ سورہ توحید میں جو تذکرہ ہوا ہے وہ اللہ کا ہوا ہے، اللہ کیا ہے وہ سورہ توحید میں بیان ہوا. تیری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید. پھر کہ اگر انسان کا ایمان تیری مثال ایسی ہے سورہ توحید. اگر انسان ایک بار سورہ توحید پڑھ لے وہ ایسا جیسے اسے 2/3 قرآن پڑھ لیا ہو، 1/3. اگر کسی کو انسان 2 بار سورہ توحید پڑھ لے وہ ایسا جیسے 2/3 قرآن پڑھ لیا ہو. اگر کوئی انسان 3 بار سورہ توحید پڑھ لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مکمل قرآن پڑھ لیا ہو. غور کریں آپ، اگر ایک بار سورہ توحید پڑھ لے وہ ایسا جیسے اس نے جیسے 1/3 قرآن پڑھا، 2 بار پڑھے جیسے 2/3 قرآن پڑھا. اگر 3 بار سورہ توحید پڑھ لے وہ ایسا جیسے اس نے مکمل قرآن کر لیا ہو، پورا قرآن پڑھ لیا ہو. علی تیری مثال امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید جس نے تجھے زبان سے تیرا اقرار کیا وہ گویا ایسا جیسے اس نے 1/3 ایمان مکمل کر لیا. جس نے دل سے تجھے قبول کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2/3 ایمان قبول کر لیا. اور جس نے دل و زبان کے ساتھ عمل سے بھی تجھے تیری ولایت کا اقرار کر لیا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے مکمل ایمان کر لیا. علی تیری مثال قرآن میں ایسے، علی تیری مثال امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید. اگر پورے قرآن پہ ایمان ہو اور سورہ توحید پہ ایمان نہ ہو تو ایمان منہ پہ مار دیا جائے گا، اور اگر سارے انبیاء پہ ایمان ہو علی پہ ایمان نہ ہو تو ایمان منہ پہ مار دیا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک سوال پڑھتے محمد والے محمد. اہل بیت اس وقت تک انسان کی نمازی عبادت ہی قبول نہیں ہے جب تک ان کی ولایت اور ان کی محبت دل میں نہ رکھ لے. جملہ امام شافعی کا ہے اہل بیت تمہاری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں فرض قرار دیا، واجب قرار دیا ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کسی کی نماز اس وقت تک ہے ہی نہیں جب تک آپ پہ صلوات نہ پڑھ لے. تو اہل بیت ہیں
اہل بیت ہی سے اسلام لینا ہے، اہل بیت ہی سچے ہادی ہیں، اہل بیت ہی، کیونکہ یہ وہ ہیں جو جانشین رسول ہیں، جو سچے جانشین رسول ہیں گرامی۔ اور یہ وہ ہادی ہیں جو فقط ہادی بن کے گھر بیٹھ نہیں گئے، یہ وہ ہادی ہیں جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور اتنی بڑی قربانی دی کہ آج 1400 برس کے بعد بھی آپ اس قربانی کی یاد منا رہے ہو۔ محرم کی 3 تاریخ شب 3 ہے، اور آج کے حوالے سے جو علماء مصائب پڑھتے ہیں، بل مسلم بن عقیل کے یا کسی صحابی حسین کے، وہ 2 جملے مصائب کے، اور میں انشاءاللہ بات تمام کروں آپ کی۔ مسلم کربلا کا پہلا شہید ہے، کربلا کا پہلا شہید مسلم بن عقیل، اور اتنا عظیم ہے مسلم کہ حسین نے جب کوفے بھیجا ہے تو کوفے والوں سے یہ کہہ کے بھیجا اگر تم نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، وہ ایسا جیسے تم نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جیسے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہو، اور رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جیسے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ کتنا عظمت ہے مسلم بن عقیل کی، پوری نسل قربان کی جناب مسلم بن عقیل نے، پوری نسل۔ 4 بیٹے لکھے علماء نے، 4 بیٹے 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کربلا کے میدان میں اثر عاشور گھوڑوں کے ٹاپوں سے شہید ہوئی، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور 2 بیٹے مسلم لے کے آئے ہیں کوفے میں، وہ شہید ہوئے۔ پوری نسل، اسی لیے مسلم کا لقب ہے باب الحوائج، باب المراد۔ اللہ جو دعائیں، جو تمنائیں، جو آرزویں، جو خواہشیں لے کے آپ اس فرش محفل، فرش مجلس میں آئے ہیں، خالق کائنات آپ کی تمام دعا کو قبول کرے۔ جو بیمار ہے اللہ انہیں شفاء کامل عطا فرمائے، پروردگار سلامت رکھے آپ کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کی آوازوں کو۔ حسین راستے میں ہے کہ ایک بار ابھی قافلہ کچھ دور چلا تھا، آواز دی حسین نے، عباس قافلے کو روکو۔ کہا مولا مگر قافلہ ابھی چلا ہے۔ کہا عباس قافلے کو روکو۔ عباس نے قافلے کو روکا، خیمہ، ایک خیمہ لگایا گیا، حسین بیٹھے کہ ایک بار حسین نے آیت پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس سڑپ گئے، آقا یہ آپ نے آیت کیوں پڑھی؟ آقا کس کی خبر آ گئی؟ کہا اس عباس میرے قریب آؤ۔ حسین نے ایک بار عباس کو بلایا، بلانے کے بعد اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں، اٹھانے کے بعد کہتا عباس ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ مسلم بن عقیل ہے، اور مسلم بن عقیل دارالعمارہ پہ ہے، ایک ظالم تلوار لیے کھڑا ہوا ہے۔ عباس تڑپ گئے، آقا جس اعجاز امامت سے یہ دکھایا ہے اس سے کوفے پہنچا دو۔ عباس کو حسین نے دکھا تو دیا ایک جملہ کا، عباس جاؤ پہلے جا کے مسلم کی بیٹی کو میرے قریب لے کے آؤ۔ عزیزان گرامی، نام مسلم کی بیٹی کو لایا گیا، اور ایک بار حسین نے مسلم کی چھوٹی سی بچی کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا میری لاڈلی آج کے بعد تیرا بابا میں ہوں۔ حسین نے مسلم کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اہل بیت کے گھرانے کی بیٹی ہے، سمجھ گئی چچا میرے بابا کی تو خیر ہے نا، آپ تو ایسے ہاتھ رکھیں جیسے ہاتھ یتیموں کے سر پہ رکھا جاتا ہے۔ آواز دی میری لاڈلی آج کے بعد حسین تیرا بابا ہے، حسین تیرا بابا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد زینب ذرا 2 گوشوارے تو لے کے آنا، زینب گوشوارے لے کے آئی۔ حسین نے مسلم کی بیٹی کو گوشوارے پہنائے۔ عزیزو سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، شاید حسین کی بیٹی نے سوچا ہوگا اچھا جب کوئی یتیم ہوتا ہے، جب کسی کا بابا دنیا سے جاتا ہے تو اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، مگر عزیزان گرامی ایک مرحلہ اور بھی آیا جب حسین عصر عاشور کربلا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ سکینہ یتیم ہوئی، مگر سوچ تو رہی ہوگی ارے کوئی تو ہوگا جو آگے مجھے گوشوارے پہنائے گا، کوئی ہوگا جو میرے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھے گا۔ کیا ایسا ہوا؟ عزیزان گرامی آیا ایک ظالم آیا، ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، سکینہ کے قریب آیا، ہاتھوں کو بڑھایا، جو گوشوارے سکینہ پہنے ہوئی تھی ظالم نے کانوں سے چھین لیے، منہ پہ تباچے مارے۔ سکینہ نے مقتل کا رخ کیا، بابا آپ کا برتاؤ یتیموں کے ساتھ اور ہے، اے بابا مسلمانوں کا، اے بابا وہ یتیم ہوئی تو آپ نے دست محبت پھیرا، وہ یتیم ہوئی تو آپ نے گوشوارے پہنا، اے بابا میں یتیم ہوئی تو
शिब्र तमाचे मार रहा है, मैं यतीम हुई तो मेरे गोशवारे छीने जा रहे, जज़ाउकुम रब्बकुम, आखिरी जुमला वो खत्म कर दिया आपके पास। आजिद अब्बास कहते मौला, मौला जिस एजाज इमामत से मुझे ये दिखाया है, आप कूफे पहुंचा दो। हुसैन ने आवाज दी, अब्बास सब्र करो, ए अब्बास तुम्हें करबला तक पहुंचना है, अब्बास सब्र करो। एक बार अब्बास कहते मौला, मौला मैं देख रहा हूं मुस्लिम का सर झुका हुआ है, ए मौला तलवार चलने वाली है, मौला मुस्लिम का सर नीचे गिरेगा, मुझे इजाजत दो मैं अपनी आगोश में सर ले लूं। काबू अब्बास जरा नीचे देखो। अब जो अब्बास ने देखा तो क्या देखा, कोई बीबी है जो अपना दामन फैलाए हुए है। आवाज़ आका, आका बीबी कौन है, काले बुरखे में। आवाज़ अब्बास पहचान, अरे ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा है जो मुस्लिम के सर को अपनी आगोश में ले। मातम हुसैन।